اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ تو آج بڑے وقفے کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم نے دوبارہ اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ گرامیٹیکل انالیسس میں ہم نے جو ہے سورہ یاسین شروع کیا تھا، تو آج دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ تو جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ ہے غالباً 10ویں اور 11ویں آیت۔ پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم کیٹیگرائز کریں گے۔ اس میں اسم، فعل اور حرف۔ ہم جانتے ہیں کوئی سا بھی جملہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں جو 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو 3 حصے رہتے ہیں، جو کلمے کے 3 اقسام رہتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اس میں جو ہم اس پہلی آیت میں جو ہے، پہلے جیسے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا یہاں پہ وا، یہ ایک آپ کا ایک کلمہ، پھر سواءن، اس کے بعد میں علیہم، یہ اصل میں علا پلس ہم، تو اس کو ہم 2 مانیں گے، اس میں 2 کلمے ہیں، علا پلس ہم، ٹھیک ہے۔ پھر حمزہ زبر یعنی آ، اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر کے ساتھ۔ پھر انذرتہم، یہ بھی 2 جڑے یہاں پہ، انذرتا اور ہم کی ضمیر کے ساتھ، یہ بھی 2 کلمے ہیں۔ پھر لم تنذرہم، اچھا یہاں اعراب ہم بول گئے ہیں، تنذرہم، اس کا ہم اعراب پہلے لکھ لیتے ہیں۔ ہاں، تنذرہم، ٹھیک ہے۔ تو تنذرہم میں آپ کا اس میں بھی 2 کلمے ہیں، تنذر ہم، پھر لا، اس کے بعد یؤمنون۔ تو یہ جو آیت نمبر 10 ہے، جو پہلی آیت ہمارے پاس ہے، اس میں مجموعی طور پر 2 3 4 13 تقریباً 13 کلمے ہیں اس میں۔ اب ہم جانتے ہیں کلمے کے 3 اقسام ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اس آیت میں ہم اب یہ متعین کر لیتے ہیں کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے۔ دیکھیں پہلا و، یہ حرف عطف ہے، اینڈ کے میننگ میں تو اور، تو یہ آپ کا حرف ہو گیا، اس کو میں ہا سے لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر سواءن، دیکھیں یہ جو ورڈ ہے، یہ جو کلمہ ہے، اس کے آخر جو ہے، آخر حرف حمزہ، اس پہ تنوین ہے اور یہ علامتی اسم ہے، تو یہ اسم ہے۔ یہاں پہ علی پلس ہم، یہاں پہ یہ علا ہے، بیسک حرف جارہ، ہم یہ اٹیچڈ ضمیر، مجرور متصل، تو یہ جو ہے علا آپ کا حرف، اور ہم جانتے ہیں اصل میں ہم تھا، تو علا جو ہے اس کی وجہ سے، علا کا جو لاسٹ یا ہے اس کی وجہ سے ہم بن گیا، تو یہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہم جانتے ہیں اسم ہے، تو اس کو الف سے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حمزہ زبر آ، یہ حرف استفہام میں سے ہے، تو اس کو حرف ہم مان لیتے ہیں۔ انذرتا، دیکھیے انذرتا، تا تو تی، یعنی یہ جو آپ کے آخر میں جو تا تی تو جو ہے، یہ بھی آپ کا فعل ہے۔ فا، ہم کی ضمیر ہے تو اسم، ام یہ بھی حرف عطف، تو اس کو حرف مانیں گے ہا سے۔ لم یہ بھی حرف ہے، جازم حرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تنذرہم، یہاں پہ علامت مضارع آپ کے پاس ہے، تنذر، تو یہ آپ کا فعل ہو گیا، فا۔ پھر یہاں پہ ہم، اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، تو منصوب متصل والی ضمیر، تو یہ بھی آپ کا اسم۔ لا حرف نفی والا، تو اس کو ہم حرف لکھیں گے، اور یؤمنون، اس میں علامت مضارع بھی ہے، اون ساؤنڈ بھی ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے۔ تو اس میں تقریباً آپ کا اس میں صرف 3 افعال ہے، اس میں یعنی 3 verbs are there۔ اس کے بعد میں جو حرف ہے، we have 1 2 3
6 حرف اور اسما 1 2 3 تقریباً 4 اسما ہے اس میں. ٹھیک ہے. چلے اب آتی ہے اس کی گرامیٹیکل انالیسس، اس کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس اور اس کا ترجمہ جو ہمارے سامنے نکلے گا وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ ہم نے کہا تھا حرف عطف ہے. جب یہ حرف عطف ہے، اس کو تھوڑا اسکرین کو اس سائڈ میں لکھتے ہیں بعد میں. تو یہ حرف عطف ہے، اس کا میننگ اور تو اور پھر سواء. دیکھیے اسم ہے، جب بھی اسم آئے گا تو اس میں ہمیں چونکہ زمانہ اسم میں تو نہیں ہوتا ہے، تو سواء جو ہے یہ نکلا ہے بنیادی طور پر اس کی میننگ برابری کے میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو برابر اس کا میننگ لکھیں ایکول یا ایک جیسا. تو برابر ایکول. پھر علیہم یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. جب یہ جار مجرور ہے، اعلیٰ ہو گیا پر آن حرف جارہ. ہم کی ضمیر ہے، ہم بن گیا کیونکہ اعلیٰ جو ہے اعلیٰ اس کے آخر میں جو یا ہوتا ہے، یا کے بعد ہم بن گیا ہم، اس کی وجہ سے یا کی وجہ سے. تو اعلیٰ پر ہو گیا آپ کا اور ہم ہو گیا ان، یعنی ان پر، یعنی یہ دونوں لکھیں گے ان پر. اور برابر ہے ان پر. کیا برابر ہے ان پر؟ یہ دیکھیں، یہ جو حمزہ ہے یہاں پہ زبر کے ساتھ، یہ حرف استفہام میں سے، یعنی اس کا میننگ کیا، واٹ. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ الگ میننگ، اس کو بعد میں ہی ابھی سائڈ میں رکھ لیتے ہیں. انذرتہم یہ فعل ہے تو اس کا روٹ ورڈ جاننا ضروری ہے. اس کا روٹ ورڈ نون ذال اور را. تو یہ بیسیکلی باب افعال میں سے ہے. افعل یفعل افعالا. تو اس کو جب ہم نون ذال اور را فٹ کریں گے تو انذر ینذر انذارا. تو انذر سے انذرت. جب ہم انذرت بولیں گے تو یہ فعل ہو گیا واحد مذکر حاضر کا فعل، یعنی تم نے ڈرایا، تم نے ڈرایا ہے، تم نے ڈرایا، فعل ماضی کا صیغہ. ٹھیک ہے. کن کو ڈرایا؟ ہم. جب فعل آ گیا تو یہاں پہ ہم کی ضمیر، یعنی یہ ہو گیا آپ کا، اور یہ اٹیچڈ ضمیر ہے. ہم جانتے ہیں جب بھی اٹیچڈ ضمیر ہے تو یہ منصوب متصل ضمیر ہے اور یہ مفعول بھی ہو کے آتا ہے. تو جب یہ مفعول بھی یہ ہم کی ضمیر ہو گیا، تم نے ڈرایا ان کو. ٹھیک ہے. تو اس پورے کا جو میننگ ہے یہ ہم اس طرح سے نکالیں گے، تم نے ڈرایا ان کو. یہ نون ذال را کا مادہ، اس میں آگاہ کرنے کا مطلب بھی آپ لکھ دے سکتے ہیں، ڈرانا بھی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے ہے یہ بھی حرف عطف یا اور لم. لم جو ہے، اچھا لم کے بعد آپ کو آلویز دکھے گا آگے فعل مضارع. تو یہاں پہ بھی فعل مضارع ہے تنذیر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اصل میں تھا تنذیرو، اور لم کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جو فعل مضارع ہے اس کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مجزوم بناتا ہے اس کو، تو جزم دے گیا. یہ تو ہو گیا آپ کے حرف میں تبدیلی. اب معنی میں کیا تبدیل دیکھا؟ دیکھو فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک آپ کا حال اور مستقبل. ٹھیک. تو یہ کیا کرتا ہے، لم جو ہے جب بھی یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ اس کے مفہوم کو مضارع، یہ جو ماضی کی طرف جو ہے اس کا مفہوم ڈائیورٹ کر لیتا ہے گزرے ہوئے زمانے کی طرف. تو تنذیرو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ آپ کا انذر ینذر، باب افعال سے افعل یفعل. انذر ینذر سے تنذر بنے گا، واحد مذکر حاضر فعل مضارع. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ لم نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے تنذیرو، یعنی یہاں پہ پیش ہوتا، تو اس کا ہم مفہوم نکال سکتے تھے. اچھا یہ ہو گیا تنذیرو کہ تم ڈراتے ہو یا ڈراؤ گے. جب لم آ گیا تو تم نے ڈرایا ہے. اور دوسرا یہ زوردار نفی بھی پیدا کرتا ہے، یقینی نفی. ٹھیک ہے. تو لم تنذر یا لم تنذر یا تم نے نہیں ڈرایا.
تم نے نہیں ڈرایا، ماضی کا مفہوم ڈرایا، ٹھیک ہے. لا یؤمنون، لا نفی والا حرف نفی ہے، اس کے بعد فعل مضارع کی اوریجنل شکل موجود ہے، تو لا آپ کا نہیں، یؤمنون، آمن یؤمنون، ٹھیک ہے، آمن یؤمنون سے یؤمنون، تو یہ آپ کا فعل مضارع کا جمع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، یہ واحد مذکر غائب نہیں، یہ جو آپ کا جمع مذکر غائب، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. اگر ہم یؤمنون کا مفہوم نکالیں گے، وہ جب لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں، اب میں اس کو نہیں کو اس کے ساتھ لکھ رہا ہوں، نہیں لائیں گے. اب آتے ہیں اس کے مفہوم پہ. دیکھیے اب اس کے مفہوم کو تھوڑا سا ہم غور و فکر کر لیتے ہیں. یہاں پہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے. کیا برابر ہے؟ اب دیکھو یہاں پہ آپ کو کیا نہیں نکلتا ہے، یہاں اس کا مفہوم حمزہ کا یہ نکلتا ہے کہ یا اس طرح سے برابر ہے ان پر، یا یہ چیز ان پہ برابر ہے، تو یہ مفہوم یہاں سے نکل رہا ہے. تو برابر ہے ان پر کی کیا برابر ہے؟ أَأَنذَرْتَهُمْ. دیکھیے یہاں جب ہم نے لفظی معنی نکالا تو تم نے ڈرایا ان کو، تو برابر ہے ان پر کہ تم نے ان کو ڈرایا، یا تم نے ان کو نہیں ڈرایا. لا یؤمنون، اب دیکھیے وہ ایمان نہیں لائیں گی. تو اگر ہم اس کا مفہوم نکالیں تو بنیادی طور پر یہ جو ماں قبل اس کی آیت تھی، اگر اس کو آیت آپ کی دماغ میں ہو تو اس کی آیت اس طرح سے تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یعنی اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا، اللہ کی دعوت دی، تو کفار کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہیں اس کا انکار کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے پیچھے جو ہے پردے بنا لیے ہیں. فَجَعَلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی اب ان کو دکھتا نہیں، ان کو بالکل حقیقت اب سمجھ نہیں آتی ہے. تو پھر اسی کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے یہاں پہ، اس لیے حرف عطف ہے. اور اب انہی کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ اب برابر ہے ان پر، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، ان کے لیے یہ چیز برابر ہے کہ أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ تم نے انہیں ڈرایا، ٹھیک، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا تم نے انہیں نہیں ڈرایا. یہ تو پاسٹ کا مفہوم یہاں دے رہا ہے، لیکن آگے بول رہا ہے ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس میں ہم جو ہے مستقبل کا مفہوم بھی نکال سکتے ہیں، جس طرح بہت سارے مفسرین نکالا ہے، یعنی اس طرح سے. اور برابر ہے ان پر کہ أَنذَرْتَهُمْ، کہ تم انہیں ڈراؤ، یا چاہے کہ تم انہیں ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو دونوں نکال سکتے ہیں کہ آپ نے انہیں ڈرایا یا نہیں ڈرایا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا آپ انہیں ڈراؤ گے یا نہیں ڈراؤ گے تو وہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے. تو یہ ہو گیا اس آیت کا مفہوم. تو بڑا سمپل سا، کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، صرف اس میں یہ تھا آپ کے باب افعال سے انذر ینذر، اور یہ بھی اس کا باب افعال سے سیم. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. انما تنذر، اس میں پہلے ہم یہ جو ہے حروف دیکھ لے، جو اس کے کلمے دیکھ لیتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، با کے ساتھ بالغیب. یہاں اس پہ تھوڑا سا اسکرین میں شاید آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ اس پہ یہاں لکھ لیتا ہوں میں. یہ ہے فبشرہ، یہ ہے فبشرہ، فبشرہ، ٹھیک ہے. تو فا کے ساتھ ہے یہاں پہ فا اور بشر پھر ہو، تو اصل میں 3 کلموں سے بنا ہے. فبشرہ، پھر با کے ساتھ بھی مغفرۃ و اجر کریم. تو کتنے ہو گئے اس میں آپ کے کلمے؟ تقریباً 18 حروف پہ، یعنی یہ تقریباً 18 کلموں پہ مشتمل ہے آیت. ٹھیک ہے، اب اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اسم فعل حرف کون کون سا ہے. انما آپ کا یہ جو ہے
एक तरफ से हर्फ ही मान लेते हैं, ठीक है। ये मा प्लस इन्ना से बना है। तुनज़िरु ये फ़ियल मुज़ारे फ़ियल है, तो फ़ियल मुज़ारे की अलामत है ता पेश तू, तो ये फ़ा फ़ियल। मन ये आपका हर्फ है, मन मौसूला है अभी यहाँ पे। फिर इत्तबा ये फ़ियल। अज़्ज़िक्र अलिफ़ लाम के साथ तो किसी भी कलमे के इब्तिदा में आपका इस्म अलिफ़ लाम आएगा तो ये इस्म की अलामत है। व हर्फ़ अत्फ़ आपका खशिया, तो खशिया आपका फ़ियल, ठीक है, तो खशिया आपका फ़ियल हो गया। फिर अर्रहमान ये भी अलिफ़ लाम के साथ है शुरू में, तो ये भी आपका इस्म। बा हर्फ़ जर हम जानते हैं ये भी अलामत है किसकी, ये बा जो है ये भी इस्म होने की अलामत है। तो उसके बाद जो है आपका इस्म है अल-गैबी, तो ये बा हर्फ़ जर, अल-गैबी इस्म, ठीक है। फिर फ़बश्शिर फ़ा इस्तिनाफ़ी आपका हर्फ, बश्शिर ये आपका फ़ियल, फिर अमर है, ये हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। हु की ज़मीर है यहाँ पे, तो मंसूब मुत्तसिल ज़मीर है, अटैच्ड ज़मीर, तो ये आपका इस्म। इसके बाद में बी मग़फ़िरतिन हर्फ़ जारा हर्फ, मग़फ़िरतिन आपका जो इस पे ता जो है ता मरबूता, इस पे तनवीन है, ज़ेर वाली तनवीन, तो ये इस्म है। फिर वह जो है आपका हर्फ़ अत्फ़, अजरिन इस पे भी तनवीन रा पे, तो ये भी इस्म की अलामत। और करीमिन इस पे भी मीम पे जो है दो ज़ेर वाली तनवीन, तो ये भी इस्म। तो इस तरह से हमने इस्म फ़िल हर्फ का जो है हमने इनको मुतय्यन किया, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो इनमें से जो है तो ये हो गया आपके हुरूफ 1 2 3 4 5 7 हुरूफ, तकरीबन इस पे 4 अफ़आल है, यानी 4 वर्ब्स, और जो आपके इस अस्मा है 1 2 3 4 5 7 अस्मा। चलते हैं इन्नमा। देखिए इन्नमा जो है एक यूनिक वर्ड है, कुरान पाक में इस्तेमाल, उसके मीनिंग होता है सिर्फ, ओनली। जिस तरह इल्ला का मफ़हूम, इस तरह का मफ़हूम इसका भी है, सिर्फ, ओनली। तो इसका हम या सिवाय भी निकाल सकते हैं। अब हम सिर्फ लिख लेते हैं। तुनज़िरु जिस तरह ऊपर आया था अनज़रा युनज़िरु, तो सेम पैटर्न है तुनज़िरु। या इसका फ़ियल माजी था, ये फ़ियल मुज़ारे, अनज़रा युनज़िरु फिर तुनज़िरु, तो यहाँ पे भी है तुनज़िरु, तो सेम आपका तुनज़िरु तो फ़ियल मुज़ारे। अब कौन सा सेगा फ़ियल मुज़ारे का? तुनज़िरु वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अच्छा, इसका रूट वर्ड नून राल और रा, यानी तुम डराते हो या डराओगे। तो इसका मफ़हूम निकला लेंगे हम, तुम या तुम डरा सकते हो, तुम डराते हो या डराओगे। या हम मफ़हूम उसका आगाह भी लिख सकते हैं, तो दोनों मफ़हूम निकाल सकते हैं। मन, देखिए मन जो यहाँ पे है, अगर इसके बाद पहले मन को अभी छोड़ लेते हैं कि मन कुछ भी हो सकता है, मौसूला भी हो सकता है। इसके बाद इत्तबा, इत्तबा ये जो हम अलिफ है इस पे हमने ज़ेर इसलिए दे दी क्योंकि इसका जो रूट वर्ड है ता बा और आइन, और बा जो है उस पे ज़बर है, और जब ये आइन कलमे पे ज़बर और पेश होगी तो ये हमज़तुल वस्ल को ज़ेर दी जाएगी, इसलिए मैंने इसको इत्तबा पढ़ा। नहीं तो हम इसको लिख सकते थे, पढ़ सकते थे मन इत्तबा। तो इत्तबा मीन इत्तिबा करना, पैरवी करना। तो ये कौन सा बाब है? बाब इफ्तियाल, ठीक है। इत्तबा, इफ्ताला यफ्तइलु, ये बाब इफ्तियाल से है, इफ्ताला यफ्तइलु। तो इफ्ताला से आपका, अच्छा इसको थोड़ा निकाल लेते हैं हम, देखिए इफ्ताला यफ्तइलु, इफ्ताला अजान भी हो रही है, इफ्ताला। तो जब हम इसको फिट करेंगे तो ये बनेगा इत्तबा, तो ठीक है, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है फ़िल माजी का, इत्तबा, उसने इत्तिबा की। जब मन आ गया तो उसने इत्तिबा की, इसका मन जो है ये मफ़हूम देता है यहाँ पे मौसूला का, जिसने इत्तिबा की। तो दोनों को मिला के लिखेंगे जिसने पैरवी की या जिसने इत्तिबा की।
جس نے پیروی کی یا جس نے اتباع کی. اب یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, اس نے پیروی کی. آگے آپ کا اسم آ رہا ہے تو اسم حالت نصب میں ہے. ہم جانتے ہیں یہ تو کیا ہوگا, مفعول بھی. تو جس نے پیروی کی, کس کی پیروی کی؟ ذکر کی. الف لام کے ذکر سے مراد قرآن پاک کی یا اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کے آئے گی اس کی پیروی کی, یعنی اس کو مانا. تو یہ آپ کا پورا جملہ فعلیہ یہاں پہ بن جاتا ہے اتبع الذکر. تو جس نے پیروی کی کس کی؟ قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی, نبی جو وحی لے کے آئے. پہلے تھوڑا سا اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں. چلے تو انما تنذر یعنی صرف تم ڈرا سکتے ہو. کس کو ڈرا سکتے ہو؟ من, وہ جو اتبع الذکر, وہ جس نے پیروی کی, ذکر کی, جس نے فالو کیا, جس نے اتباع کی قرآن پاک کی, یا جس نے اللہ کے وحی کی اتباع کی, جو رسول لے کے آئے گی اس کی اتباع کی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صرف ان کو ڈرا سکتے ہو. کن کو ڈرا سکتے ہو؟ کہ جو اتباع کرے گا یا جس نے اتباع کی. کس کی اتباع کی؟ ذکر کی. اچھا, اس کے بعد اور کس کو ڈرا سکتے ہو؟ وا حرف عطف, اور اینڈ کے میننگ میں. اور خشیہ, یہ بھی آپ کا فعل ماضی ہے. خاشیم یا مادی پہ خشیہ. و خشیہ الرحمن, ڈرنا, لیکن دل سے ڈرنا, یعنی خود ڈر قبول کرنا. یعنی بنا کسی پریشر کے یا بنا کسی دباؤ کے وہ خود قبول کر لیتا ہے, وہ خود ڈرتا ہے اللہ سے. خشیت, تو خشیہ یہاں سے یہ بھی ڈرنا مراد ہے. فعل ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ. وہ ایک ڈرا, یہ فعل متعدی, یہ فعل لازم ہے, یعنی وہ ایک ڈرا, وہ ایک مرد ڈرا یا وہ ایک ڈرا. ٹھیک ہے, اب کون ڈرا؟ آگے ہے الرحمن, وہ ایک ڈرا, چونکہ یہ فعل متعدی ہے. کس سے ڈرا؟ ٹھیک, یہ خود کس سے ڈرا؟ الرحمن. خشی الرحمن, یہ مفعول بھی آ گیا اس کا, اس فعل کا, خشیہ کا. تو وہ کس سے ڈرا؟ الرحمن, الرحمن سے. اب دیکھیے یہاں رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے, الف لام کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے, تھا یہ رحمان تو الف لام سے بنا رحمان. اور رحمان منصوب ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ رحمان کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا رحمان کا نام یہ آیا ہے. یہاں قہار بھی آ سکتا تھا, لیکن چونکہ آگے لکھا ہے خشیہ سے, میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی چیز خود اختیار کرنا, خود ڈر جانا کسی چیز کے خوف سے خود بخود, یہ نہیں کہ اس نے آپ کو ڈرایا. تو رحمان آگے آئے, یعنی جو ڈرا, رحمان جو بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, اس سے ڈرا. تو یہاں پہ مراد ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ زبردستی میں اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرنا, دوسرا ہوتا ہے خود شرح صدر ہونا, خود دعوت قبول کرنا کہ یقینی طور پر یہی ماننا کہ یہ جو ہے یہ صحیح بول رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے کہنے میں, اس کی دعوت میں میرے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, تو وخشی الرحمن, اور یعنی وہ صرف انما تنذر من اتبع الذکر, صرف وہ ڈریں گے آپ کی دعوت سے, من اتبع الذکر, جو جس نے اتباع کی, ذکر کی. وخشی الرحمن, اور وہ ڈرا رحمان سے, اس کا دل کانپ رہا ہے رحمان کے خوف سے. بالغیب, آگے لکھا ہے, اب وہ ڈر تو رہا ہے رحمان سے, لیکن آگے ہے جار مجرور, اس کو متعلق فعل ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا فاعل, فعل کے ساتھ فاعل بھی ہے. اس میں چھپا کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب, یعنی ہوا کی ضمیر. الرحمن مفعول بھی, پھر آگے ہے بالغیب, جار مجرور, یہ متعلق فعل ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جملے فعلیہ کا یہ ایک جز بن جائے گا. تو بالغیب, یہ غیبن تھا, الغیب, پھر با حرف جر کے ساتھ بالغیب جار مجرور, یعنی غیب پر. یہاں مراد غیب کی باتوں پر, یعنی بن دیکھے جو ڈرا رحمان سے, یا بن دیکھے
جو ڈرا رحمان سے اور اس کے احکام کی پابندی کی، جو ڈرا رحمان سے اس کو دل سے قبول کیا بن دیکھی. تو آپ تو اے اللہ کے اے نبی آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں، انما تنذر اسی کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع ذکر جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی ذکر کی، وخشی الرحمن اور جو ڈرا رحمان سے بالغیب بن دیکھے، یا رحمان کے پیغام رحمان کے احکاموں کی پابندی کی بنا دیکھی، بنا کسی شک کے، بنا کسی جھجک کے، اور ان پہ عمل کرتا رہا، ان کو قبول کیا. تو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ. اچھا آگے ہے فبشرہ. اب جس نے یہ چیزیں کی، جس نے دعوت کو قبول کیا، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا، وہ ڈرا کیونکہ اس نے ذکر کی اتباع کی، قرآن کی اتباع کی، اللہ کے رسول کی وحی کی، یہ جو ہے احکامات کی پابندی کی، پیروی کی. وخشی الرحمن اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا بن دیکھے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر اس کے لیے آگے لکھا جا رہا ہے فبشر، فا استنافیہ پس، دس ہنس، تو اس کے لیے کیا ہے؟ بشر. اب یہ بشر جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بشر فبشرہ، تو یہ آپ کا فعل ہے با شیم را، اس کے روٹ ورڈز ہے یعنی ماضی کے حروف. تو بشر یبشر، فعل یفعل، باب تفعیل. تو باب تفعیل سے فعل یفعل، بشر یبشر. یبشر، یبشر اس کا فعل مضارع. تو یبشر اس کا جب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم بنائیں گے تو تبشر، تبشر. اب اس کو جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو علامت مضارع ہٹا دو، آخری جو آپ کا حرف ہے اور را اس کو ساکن کر دو، تو ایسے بن جاتا ہے آپ کا فعل امر. یہ بن جائے گا، دیکھیے بشر، علامت مضارع ہم نے ہٹا لیا اور را کو ساکن کیا، بشر. تو یہاں پہ یہی ہے فبشر. ٹھیک ہے، پس بشر اسے آپ بشارت دیجیے، خوشخبری سنائیے. کس کو؟ فبشر ہو، اس کو. یعنی یہاں جو ہا کی ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر واحد، یعنی یہ آپ کا منصوب متصل ضمیر ہے، تو یہ جو ہے مفعول بہ ہو کے آتی ہے. بس آپ ڈرائیے کس کو؟ ہو، اس کس کو؟ جس کے بارے میں اوپر آ رہا ہے کہ جس نے اتباع کی، ذکر کی، اور جس نے جو اللہ سے ڈرا، رحمان سے ڈرا بن دیکھے، اس پر ایمان لے آیا، اس کی باتوں کو مانا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فبشر ہو، اے اللہ کے لیے بھی آپ اسے، یہ فعل امر ہے، آپ اسے بشارت دیجیے. کس چیز کی بشارت؟ اس کے لیے با آپ کا با سے آئے گا، وہ جس چیز کی بشارت ہوگی بی مغفرتن. یہ تھا مغفرتن، حرف جارہ با کی وجہ سے بن گیا مغفرتن، مجرور بن گیا. بی مغفرتن، آپ سے بشارت دیجیے کس کی؟ مغفرت کی. تو یہاں با سے میننگ نکل گیا کی، مغفرت کی، یعنی دنیا میں جس کی کوتاہیاں ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. بے مغفرتن، آپ سے بشارت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائیں گے. اور و حرف عطف اینڈ، اس کے علاوہ اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ اور و اجرن، یہ بھی تھا اجرن. دیکھیے با کا ایفیکٹ اس پہ بھی ہے، اصل میں و بھی اجرن. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا اچھا نہیں لگتا. تو با کا ایفیکٹ اس حرف عطف کے بعد اجرن پہ بھی ہے، تو اس لیے بن گیا اجرین، اور اس کے ساتھ میں مغفرت کی اور اجر کی، یعنی مزدوری، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور کچھ عنایت فرمائیں گے آخرت میں. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اس کی زندگی میں سکون عطا فرمائیں گی، اس کی کاموں میں برکت عطا فرمائیں گی. و اجرین، اور یا اسے یہ بھی مفہوم نکال سکتے بہت سارا ثواب عطا فرمائیں گی. تو فبشیر ہو، پس اسے بشارت دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، بے مغفرت، مغفرت کی اور اجر کی. اچھا یہاں آگے اجر کے ساتھ کریمن ہے. دیکھیے اجرن کریمن، دو اسماء اکٹھے آ رہے ہیں اور دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بیسیکلی آپ کا مرکب توصیفی ہے. اور مرکب توصیف میں پہلا اسم آپ کا موصوف رہتا ہے، موصوف، اور دوسرا اس کی صفت، یعنی دوسرا اسم جو ہے اس کے متعلق ہے، اس کے جو ہے
اس کے متعلق ہمیں بتاتا ہے، اس کی صفت ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو کریم ہم جانتے ہیں یہ آپ کا روٹ ورڈ کاف رام میم، کریم مینس بہت عمدہ، بہت اکرام والا، اس کا معنی یعنی بہت اچھا. تو اب اجر کے بارے میں بولا کہ اس کو جو اجر ملے گا وہ بہت ہی اکرام والا اجر ملے گا. بمغفرت و اجر کریم، اس کو جو اجر ملے گا، اس کو جو مزدوری ملے گی، اس کو جو ثواب ملے گا وہ بہت ہی زیادہ اچھا ملے گا، بہت ہی عمدہ ثواب ملے گا. تو فبشرہ بمغفرت، اے اللہ کے نبی آپ سے بشارت سنائیے، خوشخبری سنائیے مغفرت کی، وعجر کریم، اور بہترین اجر کی، اسے آپ جو ہے بشارت سنائیے. تو یہ آج کی 2 آیتیں تھی، دوبارہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے اللہ کے نبی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے ان لوگوں کے لیے، أَنذَرْتَهُمْ آپ نے ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا نہ ڈراؤ، لا يؤمنون یہ ہرگز ایمان نہیں لائے گی. پھر آگے ہے انما تنذر من اتبع الذکر، لیکن کون ایمان لائے گی؟ صرف وہ آپ کی بات کو اقرار کریں گے. انما تنذر من اتبع الذکر، من اتبع الذکر وہی آپ سے ڈریں گے، من اتبع الذکر جس نے قرآن پاک یا اللہ کے احکامات یا آپ کی بات کی اتباع کی، پیروی کی. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرے یعنی بن دیکھے، بالغیب یعنی غیب کی باتوں پہ ایمان لایا، بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. بمغفرت، پھر اس کے بعد فبشرہ آپ اسے بشارت سنا لیجیے، خوشخبری کس چیز کی؟ بمغفرت مغفرت کی، وعجر کریم اور بہت عمدہ اور بہت اچھے اجر کی، بہت اچھی مزدوری کی دنیا اور آخرت میں. تو یہ آج کی 2 آیتیں ہوگی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.